السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ النحل آج ہم شروع کریں گے۔ اس کی 128 آیات ہیں، اس کے 16 رکوع ہیں، لمبی صورت ہے، 14واں پارہ ہمارا شروع ہے، یہ 7واں رکوع ہے۔ تو قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطا امر اللہ، عطا کا معنی آن پہنچا، آ گیا۔ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کی آواز جو ہے عطا کی، اردو کے عین تو الف سے ملتی ہے جس کا معنی دینا ہوتا ہے۔ تو عطا کرنا، دینا، تو جب ٹائم دیا جاتا ہے تو پہنچا، تو وہاں پہنچ پڑتا ہے۔ عطا آن پہنچا، یہ یاد رکھنے کے لیے بتاتا ہوں۔ امر اللہ، اللہ کا امر، اللہ کا حکم، امر کے معنی حکم۔ جب اللہ کا حکم آ پہنچا، فلا تو نہ، لا کے معنی نہیں، فا کے معنی پس، تستعجلوہ، تستعجلو میں تا کا معنی تم، اور اس کے درمیان میں دیکھیں عین جیم لام ہے، تو یہ اس کا روٹ ورڈ ہے تستعجلو میں۔ تو اجلت کا لفظ آپ نے اردو میں سنا ہوگا، عین جیم لام تے اجلت، فلاں بندہ تو یہ کام بڑی اجلت میں کرتا ہے، تیزی میں، جلدی میں۔ تستعجلوہ، تو تم جلد آنے کا مطالبہ نہ کرو، پیچھے نہ ہے فلا۔ جب اللہ کا حکم آن پہنچا تو تم جلد آنے کا مطالبہ نہ کرو۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، وہ سبحان ہے، سبحان کے معنی پاک۔ و تعالی، اور وہ بلند ہے، تعالی کے معنی بلند، جیسے ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ وہی لفظ ہے، اللہ بلند۔ اور اردو کا ایک لفظ علی دیکھیں، تعالیٰ میں سے علی بن سکتا ہے، لام، یہ علی کا معنی بھی بلندی ہوتا ہے۔ اور اللہ تو آپ نے پڑھ رکھا ہے، اللہ کے معنی پار ہوتا ہے۔ اما، اس سے جو، یشرکون، وہ شریک بناتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اللہ کا حکم آن پہنچا تو تم جلد آنے کا مطالبہ نہ کرو، وہ پاک ہے اور بلند ہے، بہت بلند ہے، اس بات سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ اگلی آیت دیکھیں، ایک آیت ہوگی، ینزل الملائکۃ، ینزل، وہ نازل کرتا ہے۔ ینزل کو دیکھیں تو نون سے لام اس میں موجود ہے، تو نازل بنانا ہو تو نون کے بعد الف لگا دیں تو اردو کا لفظ نازل بن جائے گا۔ اور نزول کا لفظ بھی آپ نے سن رکھا ہے، وہ بھی یہاں سے بن سکتا ہے، نزول اور نازل۔ تنزیل بھی اردو کا لفظ ہے لیکن وہ مشکل ہے، تو یہ نازل ہونا، نزول ہونا۔ ینزل، وہ نازل کرتا ہے، الملائکہ، فرشتوں کو، بالروح، روح کے ساتھ۔ روح کے کئی معنی ہیں، یہاں پر روح کا معنی وحی ہے، وہ وحی کے ساتھ فرشتوں کو نازل کرتا ہے۔ من امر ہی، اپنے حکم سے، اپنے امر سے۔ کون؟ اللہ۔ اللہ پر، من جس، من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے۔ یشاء کو دیکھیں، یشاء تو عربی کا لفظ ما شاء اللہ، یہ وہی لفظ ہے شاء اللہ، جو ہم کہتے ہیں ما شاء اللہ، یعنی جو اللہ چاہتا ہے۔ یشاء، وہ چاہتا ہے۔ یشاء من عباد ہی، عبد کی جمع عباد، عبد کا معنی بندہ، اور عباد جو ہے اس کا معنی بندوں کی، بندے کی جمع زیادہ بندے، تو اسی لیے جیسے ہم نام رکھ لیتے ہیں مسلمان عبداللہ، عبد یعنی عبد اللہ، عبداللہ، اللہ کا بندہ، تو عبد کے معنی بندہ ہوتا ہے، اور عباد اس کی جمع ہے۔ تو عبادت بھی یہیں سے بنتا ہے، یہ جو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، عبد وہ ہوتا ہے جو عبادت کرتا ہے، اور عبداللہ کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ من عباد ہی، اپنے بندوں میں سے، آن کے، انذرو، کہ تم سب کو ڈرائے، تم سب کو متنبع کرے۔ انذرو کو دیکھیں
تو نون زال اور ریس کے اندر ہے نون زارا، تو نذیر بنانا ہو تو یہ لگے گی نون زے یہ رے، نون زال یہ رے نذیر، نذیر کا معنی ڈرانے والا، بشیر کا معنی خوشخبری دینے والا۔ ان سے رو تاکہ تم سب کو متنبع کرے، انہو کہ بے شک وہ، لا الہ کوئی الہ نہیں، الا مگر، انا میں، یعنی میرے سوا کوئی الہ نہیں۔ کون کہتا ہے؟ اللہ۔ فتقون پس تم مجھے سے ڈرو۔ فتقون کو دیکھیں تو تا کاف اس میں ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے تا کاف یا، تو تقوی آپ نے سنا ہوگا، اس میں دیکھیں تا کاف واؤ اتفاق سے موجود ہے، تو تقوی لکھنا ہو تو تے کاف واؤ چھوٹی یہ لگا دیں گے، تقوی بن جائے گا۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈرنا، نیک کام کرنا۔ پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ فتقون تو مجھے سے ڈرو۔ تو اسی آیت کا ترجمہ سنیے، وہ نازل کرتا ہے کون؟ اللہ، وہ فرشتوں کو اپنے حکم سے وحی کے ساتھ جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے نازل کرتا ہے۔ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہ فرشتوں کو وحی دے کر، یعنی وحی کے ساتھ اپنے حکم سے نازل کرتا ہے۔ یہ نبیوں کی بات ہو رہی ہے، فرشتے وحی لے کر نبیوں کے پاس آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ کہ وہ سب کو ڈرائیں، سب کو متنبع کریں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے، اور مجھے سے ڈرو۔ اگلی آیت دیکھیں، تیسری آیت، خلق السماوات والارض، خالق کا پیدا کیا۔ یہ جو خالق کا ہے اس کو دیکھیں تو خلقت اردو کا لفظ بنا سکتے ہیں۔ اب خا لام کاف موجود ہے، آگے تیل لگا دیں، خلقت۔ خلقت کیا ہوتی ہے؟ جو اللہ نے پیدا کی، مخلوق۔ اور خالق تو آپ نے سنا ہوگا، لوگ بچوں کے نام عبد الخالق رکھ لیتے ہیں، خالق کا بندہ۔ خالق کون ہے؟ پیدا کرنے والا۔ تو خلق السماوات، آسمانوں کو پیدا کیا، والارض اور زمین کو، بالحق حق کے ساتھ، حق کے ساتھ آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ کس نے؟ اس نے، اللہ نے۔ تعالی وہ بہت بلند ہے، یہی وہ تعالی والا آ گیا، اللہ تعالی بہت بلند ہے۔ اما اس سے جو یشرکون وہ شرک کرتے ہیں، وہ شریک بناتے ہیں، جو وہ شریک بناتے ہیں اس سے اللہ بہت بلند ہے۔ آج کی آخری آیت پڑھ لیں، چوتھی آیت، خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو۔ خالق کا وہی پیدا کرنا، مخلوق، خالق، یہ سارے لفظ بن سکتے ہیں۔ خلقت من نطفہ، ایک نطفے سے، ایک قطرے سے، پانی کے قطرے سے پیدا کیا۔ فائدہ تو پس یا اچانک، ہوگا وہ، خصیم مبین، خصیم جھگڑالو، بہت جھگڑالو، وہ کہتے ہیں خصیم۔ مبین یہ نیا لفظ ہے، اس کو یاد کریں، خصیم۔ مبین کھلا، مبین کو یاد رکھنے کے لیے بین کا لفظ آپ ذہن میں لائیں کہ بین ہوتا ہے واضح، علانیہ طور پر۔ تو وہ علانیہ طور پر جھگڑالو بن گیا۔ کون؟ انسان۔ نطفے سے پیدا اللہ نے کیا اور پھر جھگڑالو بن گیا۔ آج کا سبق پورا ہوا، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ مختصر تفسیر کے لیے آیت نمبر 1 پہ آ جائیے۔ سورہ نحل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آغاز اس طرح کیا ہے کہ وہ اللہ کا حکم آ پہنچا۔ یہ ماضی کا صیغہ ہے، آتا، حالانکہ حکم آیا نہیں تھا ابھی۔ جو ابھی آنا ہو وہ مستقبل ہوتا ہے، یہ ماضی ہے۔ تو قرآن کا یہ انداز ہے کہ اگر کوئی بات بہت زور دے کر کرنی ہو، جو یقینی بات ہو اور ہو مستقبل میں، تو اللہ وہاں ماضی کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ یعنی وہ حکم پہنچا نہیں تھا، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ حکم آ گیا۔ کس کا؟ اور اس کا تم جلدی مطالبہ نہ کرو۔ اس حکم کا، حکم سے مراد عذاب ہے، حکم سے مراد عذاب ہے، کہ عذاب آ پہنچا۔ اللہ اس سے پاک ہے جس کو وہ شریک بناتے ہیں۔ یہ اس کا ترجمہ تھا۔ تو یہاں پر امر کے ایک معنی تو عذاب کے کیے ہیں مفسرین نے۔ اصل میں مکہ کے جو لوگ تھے وہ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ جس عذاب سے آپ ڈراتے ہیں ابھی لا کے دکھاؤ۔ تو اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا پیارے نبی ان کو کہیں کہ ماضی کا صیغہ استعمال کیا کہ وہ عذاب ضرور آ کے رہے گا، لیکن ابھی نہیں، ابھی اللہ کا وہ وقت نہیں آیا جس کا یہ مطالبہ جلدی کر رہے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے قیامت، اس کو بعض مفسرین نے کہا کہ یہ قیامت ہے، بعض نے کہا ہجرت ہے۔
اور نبی علیہ السلام نے پھر مکہ سے ہجرت کی، اور جب کوئی نبی کسی بستی سے نکل جائے تو ان کا عذاب شروع ہو جاتا ہے، یا تو اللہ اس کو عذاب دے کر تباہ کر دیتا ہے بستی کو، یا پھر اللہ نبی اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں میں ان کو ذلیل کرتا ہے۔ پھر وہی ہوا کہ آپ مکہ سے باہر چلے گئے، ہجرت کر گئے مدینہ کو، اور پھر پہلی جنگ بدر میں خالی ہاتھ مسلمانوں نے، کم تعداد میں مسلمانوں نے کافروں جن کے پاس اسلحہ تھا ان کا تیا پانچا کر دیا، 70 کافر قتل ہوئے، 70 قیدی بنے، بڑے بڑے سردار مر گئے، تو وہ عذاب ان کا شروع ہو گیا، پہنچ گیا ان کو۔ اللہ فرماتا ہے یہ جلدی مطالبہ کرتے ہیں تو اس کا یہ مطالبہ بھی پورا نہیں ہوگا، کچھ ٹائم لگے گا جو اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ اور اللہ پاک ہے جس کو وہ شریک بناتے ہیں، یعنی وہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے کہ اللہ روزی دیتا ہے کوئی اور بھی دیتا ہے، اللہ عزت دیتا ہے کوئی اور بھی دیتا ہے، اللہ پیدا کرنے والا ہے کوئی اور بھی پیدا کرنے والا ہے۔ یہ باتیں ذہن میں رکھنا، یہ اللہ کا شریک بنانا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا ایک مطالبہ وہ اور کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ نے نبی بنانا تھا تو مکہ کے کسی سردار کو کیوں نہیں بنایا، ہمیں کیوں نہیں بنایا؟ ایک غریب انسان جو حضرت عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے اور یتیم حالت میں پیدا ہوئے، اور دنیاوی لحاظ سے کو بہت زیادہ مالی حالات ایسے نہیں تھے، اور لوگ مکے کے سردار اور بھی تھے اور تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ہم کیوں نہیں نبی بنے، آپ کو کیسے نبی بنا دیا اللہ پاک نے؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ ہمارے فرشتے وہی لے کر آتے ہیں ہمارے حکم سے، اور اپنے بندوں میں سے جس پر اللہ چاہتا ہے اس کو نبی بناتا ہے، تمہارے چاہنے سے نہیں ہونا۔ یہاں ایک مسئلہ تو یہ سمجھ آیا کہ سارے نبی انسان ہوتے ہیں، بندے اللہ کے ہوتے ہیں، اللہ نہیں ہوتے وہ، لیکن پوری مخلوقات سے افضل اور اعلیٰ اور بلند ہوتے ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا، ان سے بڑھ کے کوئی نہیں اللہ پیدا ہی نہیں کرتا، لیکن ہوتے انسان ہیں، بندے ہوتے ہیں۔ اللہ نے عباد کا لفظ استعمال کیا ہے، عباد ہی اپنے بندوں میں سے، اور نہ کوئی اپنی عبادت اور محنت سے نبی بن سکتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو بناتا ہے۔ اور کیوں بناتا ہے؟ تاکہ وہ ڈرائیں جا کے لوگوں کو کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں اور مجھی سے ڈریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے نبیوں نے ایک ہی دعوت دی کہ اللہ کو الہ بناؤ اور اسی سے ڈرو۔ یہ قرآن کی آیت گواہ ہے کہ سارے نبیوں کی یہی دعوت تھی۔ اگلی آیت میں فرمایا زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا اور وہ بہت بلند ہے جسے وہ شریک بناتے ہیں۔ دیکھیں آج کے سبق میں 4 آیتوں میں 2 بار شریک کا اللہ نے تذکرہ فرما دیا۔ اصل میں مکے کے لوگ بات بات پر شرک کرتے تھے، انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، کہتے تھے یہ بت بارش دلواتا ہے، یہ روزی دلواتا ہے، اور یہ اولاد دلواتا ہے، اور یہ فلاں کام کرواتا ہے۔ 360 دن ہوتے ہیں اسلامی سال کے، اور 360 ہی بت تھے، تو اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ ہر دن کا ایک بت تھا جو ان کے کام اللہ کرتا تھا، اور وہ اس کو بتوں کے نام میں ڈال دیتے تھے۔ تو اس لیے یہ شرک سے ہمیں بھی بچنا چاہیے جس اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور پھر زمین و آسمان کی بات کی ہے کہ جو زمین آسمان میں پیدا کرنے والا ہے زمین و آسمان کو، اصل میں تو وہی پھر اس کا حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اگر کسی نے زمین آسمان میں کچھ پیدا نہیں کیا تو پھر اس کو الہ کیسے مانا جا سکتا ہے؟ جو خالق ہوتا ہے وہی مالک ہوتا ہے، اور جو خالق ہوتا ہے وہی رازق ہوتا ہے۔ آخری آیت دیکھیے، اللہ نے فرمایا کہ انسان کو اس نے پانی کے قطرے سے پیدا کیا۔ یہ بہت عام بات ہے، غور سے سنیں۔ ہر انسان خواہ بادشاہ ہو خواہ فقیر ہو، وہ ایک نطفے سے پیدا ہوتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ بڑا جھگڑالو بن جاتا ہے لانیہ طور پر۔ اس کا ایک معنی یہ مفسرین نے کیا ہے کہ خاص طور پر جو بندے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں یا خود کہتے ہیں کہ میں رب ہوں، جیسے فرعون تھا، وہ کہتے ہیں جی میں وہ کام کرتا ہوں جو مجھے رب مانو، یہ فرعون کہتا تھا۔ یا جو لوگ کسی اور کو اللہ کے مقابلے میں شریک ٹھہراتے ہیں، تو اللہ یہ یاد دلاتا ہے کہ تم اپنی پیدائش کا تو دیکھو، کس ناپاک پانی سے تمہاری پیدائش ہوئی ہے، اور اسی کے مقابلے میں آ گیا ہو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو سب سے بڑا جھگڑا یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں آ جانا، یا اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو وہ مقام دینا جو اللہ کا مقام ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ بھی بن سکتا ہے کہ انسان جو ہے
یہ جھگڑے کرتا ہے، بہن بھائیوں سے جھگڑے کرتا ہے بلا وجہ، اپنے اولاد پیٹ کی خاطر، اپنے رشتہ داروں سے، ہمسایوں سے، اور انسانوں کو تنگ کرتا پھرتا ہے۔ اور یہ جو اس کے بیوی بچے ہیں، اس کے بھائی بیٹے ہیں، یہ فوت ہو جائے گا تو ساتھ نہیں جائیں گے، یہ ادھر ہی رہ جائیں گے، اور حساب اس بھائی صاحب نے دینا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور جھگڑے سے بچنا چاہیے، چھوٹے جھگڑوں سے بھی اور بڑے جھگڑوں سے بھی۔ اور یہ سب سے بڑا جھگڑا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو اللہ والی صفات اس میں ڈالی جائیں، یعنی شرک کیا جائے۔ تو اللہ پاک ہمیں، ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔